ایک میرے ایسے امام کے سر پہ تاج خلافت آیا جسے زمانہ آج امام حسن کے نام سے یاد کرتا ہے. اور خلافت والوں کے ہاں ایک ایسا خلیفہ آیا جو یزید کا بھی باپ تھا. ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں زیادہ باتیں امام حسین کی کرتے ہیں، یہ تذکرہ حسن نہیں کرتے. حسن کا تذکرہ کیا جائے تو بڑے شجروں سے نقاب الٹ دیا جائے. مولا حسین زلتا اگر تذکرہ حسن کیا جائے تو جو احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حسن کی بات نہیں کرتے، آپ اگر برداشت کریں تو پھر ہم آپ کو حسن بھی سنائیں. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ امام حسن نے صلح کی تھی تو یہ صلح کرنا معاذ اللہ امام حسن کی نرمی تھی. امام حسن کے دور میں سرکار حسین بھی ہوتے تو وہی کرتے جو بادشاہ حسن نے کیا. اور میرے مالک حسین کے دور میں میرے شہنشاہ جناب حسن ہوتے تو میرے شہنشاہ وہی کرتے جو کریم حسین نے کیا. ہر لڑائی تلوار سے نہیں ہوتی، کوئی لڑائی حکمت سے ہوتی. جیسا کہ رسول نے مکے کے کافروں کے ساتھ صلح کی دستاویز لکھی، یہ معاذ اللہ رسالت کی کمزوری نہیں تھی، اس میں اسلام کو بچانا تھا. یہ میرے نظریے کی جیت ہے. پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں، میں انتہائی معلوماتی ایک موضوع انتہائی احسن طریقے سے آپ کو سنانا چاہوں. یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے کہ جس بھی مورخ نے امام حسن کی صلح لکھی تو اس نے صلح کا عنوان لکھا صلح حسن. معاہدہ نہیں لکھا، محبت یا پیار کا لفظ نہیں لکھا، اس نے لفظ صلح لکھا. کتابوں میں بھی لفظ صلح ہے. یہ لفظ ہی ہمارے عقیدے کی جیت ہے. اب میں بتاؤں وہ کیسے. اس لیے کہ صلح دوستوں میں نہیں ہوتی، دشمنوں میں ہوتی. کسی نے امام حسن سے دشمنی کی تھی تو حسن نے صلح کی، اور جو ان کا ایک لمحے کے لیے بھی دشمن ہو وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی. صلح بعد میں بتانا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے لڑائی تھی اور دشمنی بھی تھی. ہر جنگ تلوار سے نہیں ہوتی، کوئی جنگ قلم سے ہوتی ہے. امام حسن کے دور میں قلم تلوار تھا. امام حسن نے قلم سے اتنی خوبصورت جنگ کی کہ میرا خیال ہے کہ امام حسن حاکم شام کے ساتھ ایک سال بھی میدان جنگ میں رہتے تو شاید ایسا نتیجہ نہ نکلتا جو امام حسن نے گھر بیٹھے نکال دیا. اب میں بتانے لگا ہوں کہ مولا حسن کی حکمت عملی کیا تھی. سب سے پہلی جیت، امام حسن نے شرطیں مانی نہیں منوائی ہیں. ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہیں، آپ اکثر فیصلے کرتے ہیں، ہمیشہ شرطیں غالب منواتا ہے. جو صلح کرنا نہ چاہتا ہو لوگ اسے زبردستی آمادہ کرے چل کر صلح، وہ کہے گا پھر میری ایک شرط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے. امام حسن علیہ السلام نے حکومت والوں کی شرطیں مانی نہیں، اپنی شرطیں منوائیں. کاغذ قلم ادھر سے نہیں گیا، ادھر سے آیا. جب ادھر سے کاغذ قلم آیا تو حسن اس لمحے ہی جنگ جیت گیا. حسن نے کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑ کے نانے کی قبر کی طرف دیکھا. اٹھ نانا، دیکھ تیرے حسن کے لڑنے کا انداز کیسا تھا. کاغذ قلم مجھے اس گھر سے آیا ہے جن سے تو نے مانگا تھا اور انہوں نے انکار کیا. تو نے کہا تھا. زندہ زندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کاغذ قلم انہوں نے دیا ہے جنہوں نے تجھے انکار کیا تھا. اب
اب اگر آمادہ ہیں تو میں موضوع شروع کروں جی۔ امام حسن علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور امام حسن نے پہلی شرط لکھی۔ یہ پہلی شرط نہیں تھی، یہ ملوکیت کا قتل تھا، یہ حکومت کا قتل تھا۔ امام حسن نے پہلی شرط لکھی، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ جو بندہ تاریخ سن لیتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ آج کے بعد یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ تخت کا بھوکا تھا، اسے حکومت کا لالچ تھا، اس نے جلدی جلدی دستخط کر دیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا۔ حسن نے یہ شرط منوا کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا کہ آج سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل، اس کا کوئی عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں۔ جسے زمانہ کاتب وحی لکھتا ہے، حسن اسے لکھوا رہے ہیں کہ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ آج کے بعد پچھلا پورا ماضی حسن نے پہلی شرط میں ننگا کر دیا۔ اسلام کے لبادے میں چھپے بیٹھے تھے، حسن نے پہلی ہی شرط کے ساتھ نقاب اتار دیا۔ اب اگر انکار کرتا تو پھر بھی مرتا کہ کیا کہوں، نہیں کروں گا۔ مان گیا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا تھا عمر بن عاص، اس کا وہ شرط منوائے اور ہم نہ منوائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلح و برابری پہ ہو، ایک شرط اس نے لکھوائی، ایک ہم لکھوائیں گے۔ حاکم شام نے کہا ہم کیا لکھوائیں؟ یہ میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا ایسے کر، تو حسن سے کہہ، اس نے قرآن اور سنت والی شرط لکھوائی۔ اس نے کہا لکھ کہ سیرت شیخین پر بھی عمل ہوگا۔ جو علی سے پہلے خلافتوں کا دور گزرا ہے ان کی سیرت بھی چلے گی، صرف قرآن اور سنت نہیں چلے گا، ان کی سیرت پر بھی عمل ہوگا۔ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ بھی مانی جائیں گی۔ حسن یہ شرط نہیں مانے گا۔ جب حسن انکار کرے گا ہم کہیں گے تو پہلی شرط واپس لے، ہم دوسری شرط واپس لیتے نہیں۔ اگر تو نے پہلی منوائی ہے تو ہماری دوسری مان۔ امام حسن کے سامنے انہوں نے یہ شرط رکھ کے کہا حسن کیا تو اس شرط پہ دستخط کرے گا؟ حسن مسکرائے، مسکرا کے سوچ لو، یہ شرط لکھ دوں؟ انہوں نے کہا ہاں لکھ۔ حسن کہا سوچ لو، میں لکھ دوں؟ حاکم شام نے کہا ہاں لکھ، ہم لکھوا رہے ہیں۔ مولا حسن نے فرمایا میں مٹاؤں گا نہیں اگر میں نے لکھ دی۔ انہوں نے کہا ہاں لکھ، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسن نے کاتب کا لکھ دے کہ سیرت شیخین پہ عمل ہوگا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حسن نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا تو جنگ ہار گیا ہے، تو نے یہ شرط علیحدہ لکھوا کے تاریخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ بولو بسم اللہ سے۔ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ بسم اللہ بسم اللہ سے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل۔ اگر ان کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو علیحدہ شرط کیوں لکھوائی؟ حکومت کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، حاکمیت اپنی ہی موت مرنے لگی، ملوکیت اپنے ہی قدموں پہ لرزنے لگی۔ اتنا جملہ دیکھا حسن نے کہا اب تیرے قدم میں لرزہ آ گیا ہے، ہم آخری شرط لکھوائیں گے اور اس کے بعد کسی شرط کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امام حسن اس کی طرف دیکھ کر تجھے حکومت چاہیے، تجھے تخت چاہیے، تجھے تاج چاہیے، تجھے دربار چاہیے، تجھے شہنشاہیت چاہیے، تجھے بادشاہت چاہیے، یہ ساری شرطیں شہنشاہیت کے لیے مانگ رہا ہے۔ مولا حسن نے فرمایا تخت اور تاج میں تجھے دیتا ہوں، آخری شرط لکھوا رہا ہوں، آج کے بعد کوئی کتا منبر پہ بیٹھ کے میرے باپ علی کو نہ بھونکے، اٹھا میرے باپ کی جوتی کا صدقہ۔ آج کے بعد منبر پہ علی کو نہیں بھونکے گا۔ جو بندے چپ ہو گئے شاید ان کی تاریخ سے دلچسپی نہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، وظیفے مقرر تھے مولویوں کے،
تو تم نماز جمعہ کے خطیب ہو، تمہیں تنخواہ اس بات میں ملے گی جمعہ کے خطبوں میں علی کو گالیاں دی، لوگوں کے دلوں میں علی کے لیے نفرت پیدا کر۔ مولا حسن نے تیسری شرط لکھوائی، حسن نے کہا حکومت دوں گا، آج کے بعد کوئی زبان علی کو نہیں بھونکے گی۔ جملہ پڑھوں، حسن نے حکومت کی روٹی کا ٹکڑا ڈال کے زبانیں خرید کے رکھ لی۔ اٹھاؤ حکومت۔ یہ شرطیں نہیں تھیں، یہ رسیاں تھیں جو حسن نے حکومت والوں کے ہاتھ میں باندھ دی۔ حسن شرطیں منوا کے چلے گئے۔ اس نے پیچھے سے سوچا کہ ہم نے حسن کو بلایا تھا کہ ہم حسن سے خلافت چھینیں گے۔ حسن نے جو شرطیں لکھ دی ہیں، حسن تو ہمیں مجبور کر کے چلا گیا۔ اسی کا کل دوبارہ حسن کو دربار میں بلا۔ اب تو حسن نے ہمیں حکومت دے دی ہے نا، کل تو میں خلیفہ بن جاؤں گا، تو خلافت کا تاج سر پہ پہن کے میں تخت پہ بیٹھوں گا۔ حسن کو بلائیں گے دربار میں۔ اس نے 7 بندوں کی ڈیوٹی لگائی، مغیرہ بن شعبہ کی، عمر بن عاص کی، نوفل بن خیلت کی، حارث بن زمہ کی، عتبہ بن نوفل کی۔ اس کے 7 بندے میرے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھ جانا۔ جو ہی حسن دربار میں داخل ہو، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے تم نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا، کیونکہ خلیفہ میں ہوں۔ حسن آئے گا، حسن آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ دوسرا کام، جب حسن آ کے بیٹھ جائے، تم 7 بندوں نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے شروع کر۔ امیہ میں یہ فضائل تھے، ابو سفیان میں یہ فضیلت تھی، اس میں یہ فضیلت ہے، تم نے میرے دادا کے باپ کے فضائل پڑھنے۔ کیسا بدبخت تھا، کہہ کے فضائل پڑھوا رہا تھا۔ فضیلتیں بھی گنی چنی تھی جو بتائیں کہ تم نے کہنا ہے کہ امیر بڑے تھے، جتھے والے تھے، قبیلوں والے تھے، سردار تھے۔ 7 بندے بٹھا دیے، خود یہ بیٹھ گیا تخت پہ۔ میں ممبر کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، تخت پہ یہ بیٹھ گیا کیونکہ حاکم تھا۔ ممبر ہمیشہ امام کے پاس ہوتا ہے، یہ تخت پہ بیٹھ گیا، یہ تخت پہ بیٹھا تھا۔ بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، پہلے قدم کا دربار میں آنا تھا۔ اب جب بندہ حسن سننے کے لیے آیا ہے، حسن کا پہلا قدم دربار میں، حالت کیا ہے؟ سر پہ رسول والا امامہ، کانٹھے پہ ابو طالب والی ابا، ہاشم کی دستار کو لیے ہوئے، انگوشتی سلیمان کو پہنے ہوئے، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے، مولا حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا۔ اس جلال کے ساتھ زہرا کا بیٹا دربار میں آیا۔ یہ خود سب سے پہلے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ خود اٹھ کے کھڑا ہوا، 7 بندوں نے کہا تو نے ہمیں کہا تھا کھڑے نہیں ہونا، اب خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا۔ حسن کے پیچھے کا آگ کا دیو آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا۔ اس نے میرا کان پڑ گیا، اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا۔ اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا۔ مولا حسن کرسی پہ بیٹھ گئے۔ 7 پالتو کتے بھونکنا شروع ہوئے، اس میں یہ فضیلت، اس میں یہ فضیلت، اس میں یہ فضیلت۔ 7 کے ساتھ باری باری امیہ کے فضائل پڑھتے رہے۔ حسن مسکراتے رہے۔ زندگی توڑ کے دوں بابا جی، بادشاہ حسین کی قسم میرے مالک کے جملے پہ۔ جب 7 کے ساتھ چپ ہوئے، حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ حسن نے کہا میرے سامنے اس کے خاندان کے فضائل پڑھنے والوں، میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک، اپنے باب علی سے لے کے آدم تک، ایک ایک کا کردار اور شجرہ پڑھتا ہوں۔ تم میں اگر کسی میں جرت ہے، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنا۔ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو، میرے کان میں آ کے، اونچی نہیں، کان میں آ کے
اپنی ماں کا کردار پڑھو. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, جملے مولا حسن کے نہ ہوتے پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے, دیکھی جا رہی ہے, میں کبھی ممبر پہ نہ پڑھتا. میرے مولا حسن کا اتنا جملہ کہنا دیا, پیچھے سے کہ بندہ اٹھا, اس نے میرے مولا علی کو گالی دی. گالی کا دینا تھا, حسن کا چہرہ اس کی طرف. حسن کا تو نے میرے باپ کے خلاف زبان کھولی ہے, تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. جملے میرے بادشاہ سے یہ کہنا تھا, پورے دربار میں سناٹا, اکیلا علی کا شیر کھڑا تھا. کون کہتا ہے کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ جس کے شاگرد کا نام عباس ہو. اکیلا کھڑا میرا بادشاہ حسن, ساتھ کے ساتھ چپ, تخت پہ بیٹھے ہوئے اس کی زبان پہ بھی تالے لگ گئے. مولا حسن نے فرمایا, تم نے میرے سامنے اپنے خاندان کی فضیلت پڑھی. اوہ عرب کے ٹوٹے ہوئے شجرے کے لوگوں, میں خطبہ پڑھا مولا حسن کا. اے گندگی پہ اگے ہوئے پودوں, اے کرائے کے تانے بانے کے پکڑے ہوئے خوش آمدیو, میرے سامنے اپنے خاندان کی فضیلتیں پڑھتے ہو. میں بتاؤں میں کون ہوں؟ یہ کہہ کے حسن بولے, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں منع کا فرزند ہوں, میں ذریت ابراہیم ہوں, میں نسل اسماعیل ہوں, میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں, میں کعبہ کوثین کی منزل ہوں, میں سدرۃ المنتہا کی حد ہوں. یہ کہہ کے حسن بولے, میں یسوب الدین کا بیٹا ہوں, میں قائد غلم جلین کا بیٹا ہوں, میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں, میں نقطہ باب بسم اللہ کا بیٹا ہوں, میں مولود حرم کا بیٹا ہوں, میں الحمد کے دل کا بیٹا ہوں, میں یاسین کے سر کا بیٹا ہوں, میں قرآن کے مالک کا بیٹا ہوں, میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں, میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں, میں حجاب جبروت کا بیٹا ہوں, میں حجاب رحمت کا بیٹا ہوں, میں حجاب رحیمیت کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی, او مجھ سے مقابلہ کرنے والوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو پردے کے ادھر بولا تھا, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے میں ادھر بولا تھا. یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی, مجھ سے مقابلہ, اگر میں چاہوں عراق کو شام کروں, تھک گئے ہو تو چھوڑوں, اگر میں چاہوں عراق کو شام کروں, شام کو عراق کروں, مشرق کو مغرب کروں, مغرب کو مشرق کروں, مرد کو عورت کروں. اتنا کہنا تھا, پیچھے سے بول گیا کیسے؟ حسن نے چہرہ پھیر کے کہا ایسے. حسن کیسے؟ اٹھا تھا بیٹھ گئی, آیا تھا چلی گئی. علی کا دشمن مردوں میں بھی بیٹھا ہو تو عورت ہوتا ہے. علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا, داڑھی والی عورتیں ہوتی ہیں. جسے یقین نہیں آئے تو یہ میرا جملہ تو نہیں ہے, تو میں نے محمد کی زبان سے ثابت کر سکتا ہوں. نبی نے فرمایا تھا, کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ہم چاہیں, یہ کہنا تھا دربار میں کپ کپی تاریخ. حسن دربار سے نکلنے لگے, دربار پتھر کا ہو گیا تھا, ہر کوئی سہما ہوا بیٹھا تھا. منہ کھولیں گے تو شجرہ کھول دے گا, اس کی بات ٹوکیں گے تو یہ جنس بدل دے گا. درباری ڈر گئے,
جاتا ہوا حسن اکیلا تنہا جا رہے ہیں تخت سے یہ اٹھا، اس نے کہا آخری وار کروں. اس نے سپاہی سے کہا جلدی آ. حسن پہلی بار میری خلافت کے دور میں آیا. سونا لا، حسن کے قدموں پہ ڈھیر کا سونا کا ٹوکرا لا کے اس نے حسن کے قدموں پہ رکھا، سونے کے سکے. حسن نے دیکھا پیچھے مڑا، یہ کس لیے؟ کہہ رہا حسن لے جا، میں ہندا کا بیٹا ہوں. بادشاہ حسن نے اس کی طرف دیکھا اور مولا حسن دربار سے باہر نکلے. بازار میں سے ایک نوکر جا رہا، اس نے حسن کو دربار سے نکلا، دوڑ کے آیا، جوتا اٹھا کے قدموں پہ رکھا. حسن نے سر پہ ہاتھ لگا، وہ سارا سونا اٹھا وہ تیرا ہے، وہ سارا سونا اٹھا تیرا ہے. حاکم میں شام دے گا، حسن پہلے دیکھ تو لے. تو میں چاپ، میں زہرا کا بیٹا. تو کلیجا چوشا بسم اللہ. تخت میں بیٹھا تھا یہ. میرے مولا حسن کا جملہ نہ ہو میں زندگی میں کبھی ممبر پہ نہ ہوں. میرے مولا حسن نے اس کی طرف دیکھا، یہ تخت کے آخری سیڑھی پہ بیٹھا تھا. حسن نے دربار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو جملہ کہا، وہ جملہ گجرات تول کے قدر کرے. حسن اس کی طرف دیکھے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. یہ ممبر پہ بیٹھا تھا کہ میں ممبر بنا کے بیٹھا ہوں. حسن نے لکڑیوں کا ڈھیر کہہ کے زمانے کو ماننے پہ مجبور کر دیا کہ جس ممبر پہ خطیب بیٹھ کے علی کو پھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر رسول نہیں ہوتا. اتر. تو نہیں جانتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. ملوکیت خاموش رہی حسن کے دور میں. حسن نے سر نہیں اٹھانے دیا کسی سازش کو. یوں حسن نے جکڑ کے رکھ دیا. سازشوں کا دور، مکاریوں کا دور، چالاک بازیوں کا دور. حسن نے سب کی زبانیں سیدھی، خاموش کروا دیا. حسن نے پورے ماحول کو. حسن نے خاموشی کا انقلاب برپا کیا. پھر ایک کربلا آئی. ہر حسن کے بعد ایک انقلاب ہے. 11ویں کا نام بھی حسن ہے. اس حسن کا دور دیکھو، اس حسن کا دور دیکھو. اس حسن کے دور میں بھی سازشیں تھی، اس کے دور میں بھی سازشیں تھی. اس کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی، اس کے بعد بھی ایک انتقام لینے والا آ رہا. خاموشیوں کے ساتھ امام حسن نے ایسے مقابلہ کیا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ اگر وہ شام کے احمق پن ممبر پہ پڑھے جائیں تو لوگ یقین ہی نہ کریں کہ ایسا ماحول تھا. شام جاہلوں کا مرکز تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی تخت خلافت مدینے سے کوفہ کیوں لے کے آئے؟ سازشوں کے گڑھ کا قریب بیٹھ کے مقابلہ کر سکتے. کیسے کیسے لوگ تھے. نبی کے جانے کے بعد دین شام والوں نے کیسے بدل دیا تھا. واقعات کا انبار ہے، لیکن میں ایک واقعہ پڑھ دیتا. ایک مدینے کا تاجر شام آیا. جب وہ شام میں پہنچا تو اذان ہو رہی تھی اور مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ یشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول. اس مدینے کے تاجر نے اذان سنی. یہ اذان کیسی؟ وہ مسجد کی جانب دوڑا کہ جا کے مؤذن کو پوچھوں. جب وہ پہنچا تو نماز شروع ہو چکی تھی. اس نے دیکھا کہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا ایک پاؤں مصلے پہ، ایک مصلے سے باہر. اسے پیش نماز کی حالت دیکھی، وہ گھبرا گیا. اس کا مفتی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں اذان کیسی، تیرے شہر میں نماز کیسی. وہ پہنچا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ابھی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. وہ پیچھے بھاگا تو اس نے منظر ہی عجیب دیکھا. ایک زندہ شخص کو رسیوں میں چارپائی میں جکڑا ہوا اور اسے رکھا ہوا اور مفتی اس کا جنازہ اور اسے قبر میں دفنا. اس نے دور سے یہ منظر دیکھا، یہ دوڑا قاضی کے پاس.
قاضی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ پہنچا تو یہ تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ پہنچا تو حالت کیا ہے؟ قاضی کے ادھر شراب کا جام تھا اور ادھر قرآن تھا، اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پی کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میں گواہی دیتا ہوں یہ شراب۔ اب اس سے کوئی برداشت نہیں، اور چیخ ماری اس نے، کہا رکو اے شام کے جاہلوں، اتنا بدل دیا تم نے اسلام کو، میں مدینے سے آیا ہوں، یہ اسلام کی حالت کیا کر دی تم نے؟ ان کا کیا ہوا؟ اس کا تمہارا مؤذن اذان دے رہا ہے یا شہادو اللہ، اسے اس میں غلطی کیا ہے؟ ہم نے جو مؤذن رکھا ہے وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، ہم نے اسے منتخب اس لیے کیا ہے کہ اس کی آواز اچھی، تو وہ اذان اپنے عقیدے کے مطابق دے رہا ہے کہ اللہ ہے، لیکن یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا۔ اس کا تمہارے پیش نماز نے نماز کیوں ایسے پڑھائی؟ اس کا اس لیے پڑھائی کہ اس کے بدن کا جو حصہ پاک تھا وہ اس نے مصلی پہ رکھ لیا، جو ناپاک تھا اس نے مصلی سے اتار دیا۔ اس کا مفتی کو بلاؤ، اس نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ مفتی کو بلایا گیا، اس کا 40 بندوں نے آ کے گواہی دی تھی کہ یہ مر گیا، میں نے 40 کی گواہیوں کو معتبر سمجھا اور میں نے جنازہ پڑھایا۔ اس کا تو نے شراب ہاتھ میں اور قرآن پہ گواہی کس بات کی دی؟ قاضی نے کہا میری عدالت میں فیصلہ آیا تھا، کسی کے گھر سے شراب برآمد ہوئی اور وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں سرکہ ہے، میں پی کے حلف دے رہا تھا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ اسی حاکم کی دربار میں گیا، اس نے جا کے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، ایسا بدل دیا تو نے اسلام کو۔ اس نے کہکا مار کے، یہ تاریخ ہے جسے مولانا مودودی نے بھی لکھا تھا اور لوگوں نے اس پہ کافر ہونے کا الزام لگا دیا تھا۔ حاکم شام نے دیکھے کہا دیکھ لیا شام کی حالت؟ اسے کہا ہاں، اسے کہا مدینے جا کے علی کو بتانا، سوچ کے میرے مقابلے پہ میدان میں آئے، میں نے اسلام کی اتنی صورت بدل دی ہے، یہ جاہل اگر میرے کہنے پہ اسلام چھوڑ سکتے ہیں تو یہ پھر علی کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوئی شام کو فتح کرنے، اتنی گندگی تھی شام میں، زینب کے 4 خطبے فتح کر گئے۔ علی کوفے تک آئے، شام نہیں۔ حسن نے مدینے میں بیٹھ کے سازشوں کا مقابلہ کیا، حسین کربلا تک رک گیا، اگلی حجت رسیوں میں جکڑی تھی، رو کے کہہ رہی تھی اماں شام فتح نہیں ہونی، رو کدی سجا تو میرے ساتھ چل شام جانے، علی کی بیٹی جانے۔ 4 خطبے دیے، اللہ اکبر، اسلام کا علم گاڑ دیا بی بی نے شام۔ دربار میں کھڑے ہو کے بی بی نے کہا تھا جب اذان دی گئی تھی تم میں جرت ہے تو اس اذان میں سے میرے نانے کا نام نکالو۔ آسانی سے فتح ہو گئی شام، کیا سمجھتے ہو؟ کچھ نہیں لگا علی کی بیٹی کا۔ اس کو فتح کرنے کے لیے اس نے بیٹیوں کا لہو دیا ہے۔ کربلا کا محاذ آسان تھا، بیٹوں کا خون لگا، شام کا محاذ مشکل تھا، بیٹیوں کا خون لگا۔ اتنی فتح کی ہے، ایسی فتح کی کہ اس کا بد کردار بیٹا یزید گھبرا گیا عالیہ کے خطبوں سے۔ اس نے آدھی رات کو دربار سجایا، سپاہی سے کہا بلا کے لا حسین کے بیٹے کو۔ سپاہی نے آ کے دروازے کا تالا کھولا، علی ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا، میں غیر سید ہوں، میں جملہ ادب سے پڑھوں گا، بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا۔ میری زبان پہ جملہ نہیں آ رہا، میں کیسے پڑھوں کہ کیا مجبوری تھی۔ جس کی ہائے نے نکلی چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کو دربار میں آئے۔ میرے مولا سجاد نے دربار میں آتے پہلا جملہ کہا، مولا نے فرمایا بدبخت پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے،
تیرا جب جی چاہتا ہے تو میں بلا لے. یہ ملاؤن دیکھے کہتا حسین کا بیٹا آدھی رات کو تجھے اس لیے بلایا ہے، دربار میں کوئی نہیں، تنہا تجھے اس لیے بلایا، میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں. قیدیں آزاد کرنے کا نام آنا تھا. میں نے خود بادشاہ کی ولایت میں بی بی کا حق پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں. مجھے خبر ہے قیدی کے لیے رہائی کی خبر کتنی اچھی ہوتی ہے. جب اس نے کہا نا میں تیری قید آزاد کرنے لگا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہاں سے ہائی کی آواز آئے گی. سجاد رو کے کہتے میں جاؤں کہاں. رہائی انہیں اچھی لگتی ہے جنہیں دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. سجاد رو کے کہتے مجھے صرف اتنا بتا میں کہاں جاؤں. یہ کمینہ دے قدم مدینہ. سجاد ٹھنڈی آبار کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں میرا چچا عباس ہوتا تھا، جہاں میرا بابا حسین ہوتا تھا. وہ کمینے تو نے ہمارا مدینے میں چھوڑا ہی کیا ہے. یہ دیکھنے لگا جہاں جانا جا، شام چھوڑ. مولا سجاد روکا دے اب ہم تجھے کیا کہتے، کیوں بھیج رہا ہے ہمیں شام سے؟ شاید تمہیں کبھی بھی ممبر سے یہ وجہ نہ بتائی گئی ہو. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے وجہ پڑھنے لگا ہوں جس کی وجہ سے سجاد کی کڑیاں کھلی تھی، جس کی وجہ سے علی کی بیٹیوں کی رسیاں کھلی تھی. یہ کمینہ دیکھ کے کہتا ہے میں تجھے وجہ بتاؤں کیوں آزاد کر رہا ہوں. مولا سجاد نے کہا کیوں؟ اسے کہا میں ڈر گیا ہوں. جب کہا میں ڈر گیا ہوں، سجاد کی آنکھوں میں خون آیا. فرمایا تو نے محمد کی شکل گھوڑے سے گرائی، تجھے ڈر نہ لگا. تو نے قرآن کے سینے پہ برچھی ماری، تجھے ڈر نہ لگا. تو نے قرآن کے ورق کچل دیے گھوڑے کے سموں کے نیچے، تجھے ڈر نہ لگا. تجھے اب ڈر کس بات کا لگا؟ جو سید بیٹھا وہ ہائی کر رہا. یہ دیکھنا اب میں اس لیے ڈر گیا ہوں، وہ جسے تھوڑے دن پہلے دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی آ رہی. تیری بہن معصومہ کی چیخوں کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی. یہ کمینہ کہتا ہے میں بستر سے تڑپ کے اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے سے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی اس کونے سے رونے کی آواز آتی ہے. ساری رات تیری بہن کی چیخوں کی آوازیں آتی. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، تو شام چھوڑ دے. مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا. کس نے کرنا ہے؟ جو زندان میں. اس کمینے کی آواز آئی تو حسین کا بیٹا نہیں؟ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت الحسین ہے. فیصلہ وہ کرے گی. اسے کا میں انتظار کرتا ہوں ماں سے پوچھ کے آ. آدھی رات کو سجاد زندان میں واپس آئے. ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. سجاد نے ماں کے تلووں پہ ہاتھ رکھے کہا اماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے. سجدے سے سر اٹھا کے کہتے اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں؟ شام میں پتھر ختم ہو گئے. اما وہ کہتا ہے کہ مجھے معصومہ کے رونے کی آوازیں چین نہیں لینے دیتی. بی بی رو کہتی نا سجاد میں ایسے شام نہیں چھوڑوں گی. حسن نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، میں اس سے شرطیں منواؤں تاکہ تاریخ لکھے علی کی بیٹی فاتح بن کے گئی تھی. میں رحم کی وجہ سے نہیں جا رہی، میں فتح کی وجہ سے جا رہی ہوں. اما کون سی شرطیں؟ بی بی نے سید الساجدین کو شرطیں بتائیں. بادشاہ دربار میں واپس آئے. ملاؤن میری ماں نے چند شرطیں بھیجی. اسے کہا بتا کون سی؟ مولا سجاد کی آواز پہلی شرط شہداء کے سر واپس چاہیے. اس نے کہا دے دوں گا جس بھی حالت میں. کاش میرے پاس جرت ہوتی میں تمہیں حالت سناتا. جس حالت میں ہے میں دیتا ہوں. دوسری شرط. مولا سجاد کی آواز آئی 3 اونٹ چاہیے. میں نے 3 کہا، کہیں سے چیخ کی آواز نہیں آئی کہ سجاد لے کے 3 آئے تھے. 53 محملوں کا قافلہ 3 پہ واپس گیا. جزلم کا بیٹا بشیر مہاری کی صورت میں چاہیے. اس نے کہا وہ بھی دیتا ہوں. مولا سجاد کی آواز اگلی شرط شام میں ایک مکان خالی کروا.
یہ دیکھا تھا جب تم لوگوں نے رہنا نہیں کرنا کیا ہے. سجاد رو کہتا میری ماں کہتی ہے میں نے بھائی کی ایک مجلس کروانی ہے. میری صف بھائیوں کی ماری گئی, مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. شام کی عورتوں کو اکٹھا کر اس مکان میں علی کی بیٹی بتائے میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا. میں قید خانے میں ایک مجلس کرنا چاہتی ہوں, حسین کا ماتم کرنا چاہتی ہوں, حسین کو رونا چاہتی ہوں. آخری شرط پڑھ کے میں ممبر چھوڑوں گا. مولا سجاد نے آخری شرط پڑھنے سے پہلے سجاد کی آنکھوں کا لہو اتنا تیز ہو گیا, باکر نے بابے کا ہاتھ پکڑا, رو کے کہا بابا حوصلے سے شرط سنا, حوصلے سے شرط سنا. یہ کمینہ تب سے اٹھا, اس نے کہا حسین کا بیٹا میں نے تیری ساری شرطیں مان لی ہیں, اب کون سی ایسی مشکل ہے جس کے لیے تو اتنا رو رہا ہے. سجاد نے چہرہ دوسری طرف کیا, رو کے کہا میری ماں کی چادریں مجھے واپس کر, قرآن کے خلاف مجھے واپس کر. اتنا جملہ کہنا تھا, یہ کمینہ دے کے کہنے لگا ہر شرط منظور ہے یہ منظور نہیں. 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا, علی کی بیٹیوں کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد رو کے کہا بر کے واپس کر. یہ دیکھے تھا کرے گا کیا. سجاد رو کے کہا سیدھا کربلا جاؤں گا, عباس کی قبر پہ رکھوں گا. راکے کہے گا اٹھ غازی دیکھ میں چادریں واپس لے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.